السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم پارہ نمبر 21 کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا فرمایا ہے۔ اس پارے کا آغاز جن آیات مبارکہ سے ہوتا ہے ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کام کرنی ہے، اس کتاب کی تلاوت کرنی ہے، اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اس کتاب کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں، کیونکہ یہ کیا کرتی ہے؟ بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر ہمیں کسی بھی برے اعمال سے بچنا ہے تو سب سے پہلے دو کام کرنے، ایک تو قرآن کی تلاوت کرنی ہے، دوسرا نماز کی پابندی کرنی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ آگے خود ہی فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کیونکہ اللہ کا ذکر ہی تو سب سے بڑی چیز ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی پارے میں فرماتے ہیں کہ زمین پر چلنے والے کتنے ہی جاندار ہیں جن کا رزق وہ خود نہیں اٹھائے ہوتے بلکہ اللہ ان کو دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جتنے بھی چرند پرندے ہیں، برڈز ہیں، کتنے ہلکے پھلکے سے ہوتے ہیں۔ اب کہاں مہینے بھر کا راشن یا سودا یا دانہ پانی تو نہیں اٹھائے ہوتے، یہ تو اللہ توکل پہ نکلتے ہیں اور پھر روز کا کھاتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں۔ پھر آگے اسی پارے میں سورہ روم کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے قریب ترین سرزمین شام و فلسطین میں، اور اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب ہوں گے چند برسوں میں۔ اقتدار اللہ ہی کی ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس غلبے والے دن مومن بھی اپنی فتح پر خوش ہوں گے۔ اس کی تفاصیر ہمیں پتہ چلتی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی وقت مختصر ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری جن سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم کیا کرو؟ ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت، الفت، رحمت ڈال دی۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رزق دیا ہے کسی کے لیے تو بہت کشادہ کر دیا، لیکن کسی کے لیے بڑا تنگ اور نپتلا کر دیا۔ تو بے شک اس میں ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کی راہ میں دینے والے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ دینے سے اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے سے ہی جو ہے مال میں برکت ہوتی ہے، جبکہ سود جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت کی ہے کہ سود نہیں دینا، کیونکہ سود کوئی بڑھاتا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت خوبصورت ایک سائنس پروسیس بتایا بارش کا، کہ بارش کا ہونا کس طریقے کا ہے کہ جب بادل ہوائیں چلتی ہیں اور بادل جو ہے ارد گرد گردش کرتے ہیں، پھر یہ ٹکڑوں کی طرح ہوتے ہیں۔ پھر اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بارش اٹھائے ہوتے ہیں، پھر جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ برسا دیتے ہیں، اور کچھ کے لیے تو خوشی کا سبب ہوتے ہیں، جہاں نہیں نازل ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ پر امید نہیں رہتے۔ پھر آگے ایک اور بہت خوبصورت سورہ لقمان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا کہ جو کوئی بھی شکر ادا کرے گا یقیناً وہ اپنی ذات کے لیے شکر ادا کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی رائے برابر بھی چیز ہوگی تو وہ چھپی نہیں رہے گی، اللہ اس کو لے آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو لطیف ہے۔ پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکڑ کے نہیں چلو، یہ ناپسندیدہ ہے۔ ہماری چال بڑی متبادل ہونی چاہیے، ایک بیلنس چال ہونی چاہیے، نہ بہت اکڑ ہو ہمارے اندر۔ پھر یہ کہ آواز کے معاملے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری آواز دھیمی ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے بدصورت یا کان کو گرا جو ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر آگے سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بھر دینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم ان تمام اعمالوں سے بچیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ پھر آگے جو لوگ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں ان کے پہلو تو کیا ہوتے ہیں؟ بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو پرکھیں، کیا واقعی ہم ان 3 کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اتنا یاد کرتے ہیں کہ ہماری جو کمر ہے وہ بستروں سے جدا رہتی ہے؟ پھر یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوف اور امید یہ ہے کہ انسان جتنی بھی نیکی کر لے اس کو یہ اندیشہ ہی رہے کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوں گی یا نہیں،
کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کیونکہ حق تو یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ پھر میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ جو رزق ہمیں دیا اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے سورۃ الاحزاب شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کی سیرت پر عمل کریں گے تو یقیناً ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم سیرت رسول نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کے مطابق عمل کرنے والے ہو جائیں۔ الہی آمین۔